السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے، میرے ساتھ میری 3 کوٹ رپورٹر دوست موجود ہے جو مسلسل 3 دنوں سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس جاتے ہیں، وہاں اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیسز تو چلتے رہتے ہیں، سائفر ہے، توشخانہ ہے، عدت میں نکاح ہے، القادر ٹرسٹ ہے، اور بھی راولپنڈی کی کچھ کیسز ہے جو انسدادی دہشت گردی سے متعلق تھے، لیکن یہ کچھ 4 کیسز جو ہے جو ریگولر بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں میڈیا کو پہلے الاؤ نہیں تھا، لیکن اب رپورٹرز جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، ہماری ایسوسیشن نے پٹیشن ڈالی تھی اور اس کے تھرو ہمیں یہ ریلیف مل گیا۔ آج جو میرے دوست کورٹ رپورٹرز ہیں، ابراہیم عباسی، شاہزیب ملک اور فیصل، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کی زبانی سنیں گے کہ جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی مختلف دنوں میں، مختلف اوقات میں، تو جو کہتے تھے کہ عمران خان 2 دن جیل میں ٹک نہیں پائے گا، 5 مہینے سے زیادہ ہو گئے، انہوں نے عمران خان کو آج کل پرسوں کیسے پایا، اور جو گرفتاری سے پہلے کا عمران خان تھا اس میں کیا فرق تھا۔ ابراہیم عباسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے جیل میں کس کس کے ساتھ مشاورت تھی، یہ سوال بھی آپ کے سامنے، اور عمران خان کو کیسے آپ نے وہاں پہ انڈرسٹینڈ کیا کہ عمران خان پہلے جیسا عمران خان ہی ہے، یعنی عمران خان میں کچھ چینجز آ گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ذیشان بھائی۔ دیکھیں، خان صاحب کی جس طرح کی پرسنالٹی ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، بہت لوگ مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کل چیز میں نے اس چیز کو نوٹ بھی کیا، جس طرح خان صاحب کی پرسنالٹی ہے، وہ کہیں جاتے ہیں، کہیں بات کرتے ہیں، تو ان کی پرسنالٹی کے اندر قدرتی طور پہ یہ چیز شامل ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، اور وہ کل اسی طرح انہوں نے ڈومینیٹ کیا۔ اب مجھے شاید میرا دماغ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید خان صاحب کی صحت کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ 5 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی چیز میں نے حیران کن طور پہ نہیں دیکھی۔ خان صاحب آئے اسی طرح جس طرح وہ دیکھتے ہیں، جس طرح جلسے میں انٹری کرتے ہیں، وہ اسٹیج پر آتے ہوئے اپنی عوام کو دیکھتے ہیں، اسی انداز میں انہوں نے ہم صحافیوں کو دیکھا اور خوش ہوئے۔ وہ دیکھا اور انہوں نے گزرے، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے، آپ انتظار کریں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ تھوڑے سے آگے گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں روز آپ کے لیے نئی آیت لے کے آؤں گا تاکہ میں اپنے قوم کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کر سکوں۔ یہ چیزیں تھی، ان کا باڈی لینگویج جو تھا وہ بہت جو تھی اسٹرانگ تھی۔ اس کو جس طرح باہر باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید خان صاحب ہار مان جائیں گے، یا خان صاحب جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، یا خان صاحب جو ہے انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بات کی خان صاحب کو شاید بال گر گئے، اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں۔ خان صاحب بڑے ہینڈسم جس طرح مشہور وہی کلین شیپ، بالکل زبردست۔ ایک یاد ہوگا، ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جو لیک ہو گئی تھی، ایک اٹک سے اڈیالہ آتے ہوئے، اسی جو ان کی اپر تھی، اسی اپر میں وہ آئے ہوئے تھے، اور ساتھ میں نئی بلو کا ٹراؤزر تھا، اسی ڈریس ہوتا ہے ان کا، جس طرح کی عام باتیں کی جا رہی ہیں وہی ڈریس تھا، اسی طریقے سے آیا، مشاورت کی 15-20 منٹ اپنے وکلا کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وہ بیٹھے رہے، ان کی بہنیں تینوں گئی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد وہ جس وقت جو ہے وہ ڈائس پہ گئے، یا روسٹروم پہ جس وقت وہ گئے جہاں پہ سماعت ہو رہی تھی، کیونکہ آواز جو تھی پیچھے نہیں آ رہی تھی، تو خان صاحب کا جو سٹائل تھا، ان کو پتا تھا اس چیز کا، ان کو علم ہے کہ جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے اس کی آواز پیچھے نہیں آتی، کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ برابر میں بیٹھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ درمیان میں جو ہے باؤنڈری لگا کے بند کر دیا گیا ہے تاکہ فیملی اور دوسرے جو غیر لوگ ہیں ان کے ساتھ آپس میں وہ انٹریکشن نہ ہو، ڈسٹربنس پیدا نہ ہو، بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ تھا۔ تو خان صاحب نے وہاں جا کے بولا کہ میں بھی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے خلاف گواہ کون ہے $20 ملین میں۔ تو بعد میں انہوں نے، جج صاحب نے بلکہ ان سے پہلے پوچھا کہ خان صاحب میں نے آپ کو تو بلایا نہیں، آپ کیوں آ گئے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کا، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ خلاف گواہ کون ہے۔ وہ یوں کر کے انہوں نے غور کر کے دیکھا، تو وہاں سے میں نے ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ جو گواہ تھے وہ پریشرائز ہو گئے، اور جج صاحب بھی ان کے اوپر بھی سائیکولوجیکل پریشر پڑ گیا کہ یہ میرے خیال سے غلط ہو گیا۔ تو یہ بات بعد میں وہ نیچے آئے، اپنے وکلا کے پاس وہ بیٹھے کھڑے رہے، جو ان کے بیرسٹر بورڈ کے ساتھ ان کی بڑی لمبی تفصیل جو ہے وہ مشاورت ہوئی۔ کھوسہ صاحب تھوڑی دیر باہر دور کھڑے رہے، آہستہ آہستہ وہ قریب آئے، اور آخر میں جو ہے کھوسہ صاحب جو ہے انہوں نے جس وقت بات کرنا شروع کی تو بیرسٹر صاحب نے جو ہے وہ ان کے ساتھ آخری سرگوشی کر کے ان سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کی، پھر ایک گروپ ڈسکشن کا آغاز جو ہے وہاں پہ ہوا۔ شاہزیب ملک صاحب، آپ بھی گئے، آپ نے بھی خان سے ملاقات کی، کیا سوالات تھے، میڈیا کے کیا انڈرسٹینڈنگ تھی خان کے ساتھ، کیا ڈیفرنس آپ نے پایا، اور ایسا کچھ تھا جو آپ لوگوں نے ان کو بتایا اور خان کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل، ابراہیم نے آپ کو شروع کا سینیریو بتایا سارا، تو بڑا اچھا لگا۔
خان صاحب کو میرا تو پہلا سوال ہی یہ تھا کہ خان صاحب کو جب میں نے دیکھا تو خان صاحب مجھے تو ابراہیم بھی شاید اس بات سے اتفاق کرے کہ پہلے سے زیادہ صحت مند نہیں نظر آئے. اچھا. ایک لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ ذرا جیسے ان کے چہرے پہ ایک ہلکی سی ویکنس تھی ایک وقت میں, اور وہ ویکنس نہیں رہی ہے, ان کا چہرہ بھر چکا ہے, فیس ان کا بھرا ہوا ہے. ظاہر ہے کھانا پینا ایکسرسائز اس لحاظ سے نہیں, بات رول نہیں ہے. ویسی ایکسرسائز آپ کہہ سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو ایک لمٹ میں ہے. تو میں نے خان صاحب سے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ خان صاحب اتنا ٹائم 5 ماہ سے زائد آپ کو ادھر ہو گئے ہیں جیل میں, تو کافی زیادہ صحت مند, پہلے سے زیادہ صحت مند نظر آ رہے ہیں, تو کیا کوئی اسپیشل خوراک لیتے ہیں, کیا ہے ترتیب کیا ہے؟ اس پر خان صاحب نے کہا کہ میں زیادہ میرا وقت مطالعہ میں گزر جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ دین کا زیادہ کر رہے ہیں, آپ اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ باقی ٹائم میں ورزش کر لیتا ہوں. تو سب سے یعنی کہ ورزش ادھر جیل میں اس نے نہیں چھوڑی وہاں پہ, وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کی جان, دوسری جان جو ہے نا وہ ورزش ہے ان کی, ایسا ہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ورزش کرتا ہوں, اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ میں سکون محسوس کرتا ہوں, جو مجھے ریلیکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس اب سیل فون نہیں ہے. اور یہ ہمارے لیے میسج تھا, اور یہ تو میں ان کے چاہنے والوں کو بھی کہوں گا کہ واقعی موبائل سے دور رہیں, بڑا ریلیکس. لیکن وہ ان کے چاہنے والوں کو اگر یہ کہے کہ موبائل سے دور ہے, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ خان نے کیا پیغام بھیجا جیل سے. اچھا یہ بتائیں کہ چونکہ آپ کی ملاقات ہوئی تو کچھ ایسی بات ضرور ہو گئی ہوگی کہ خان کو, چونکہ ظاہر ہے وہ بیہائنڈ دا بار ہے, بیہائنڈ دا وال ہے, کچھ ایسا تو تھا جس کے بارے میں خان کو پتہ نہیں تھا, ایسا کچھ تھا؟ بالکل, 1-2 سوالات ایسے تھے. ایران کے بارے میں کوشچن کیا گیا ابراہیم کی جانب سے, تو وہ سارا سینیریو بتایا, ابراہیم نے اس پہ کوشچن کیا تو خان صاحب تھوڑا سا ہوئے کہ اس پر جواب دیا تھا خان صاحب نے, لیکن وہ ایسا جواب تھا شاکنگ کہ انہیں علم نہیں تھا. اچھا. اب ہم سے پہلے 15 سے 20 منٹ مشاورت ہوئی بکلا سے, ڈسکشن ہوئی بیٹھ کے. پھر خان صاحب جب اوپر روستم کے وہ جو انہوں نے بتایا روستم چھڑ کے آئے, تو پھر بھی وکلا ان کے گرد, مطلب وکلا ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے, تو کوشش کر رہے تھے کہ بیرسٹر گور کی جانب انہوں نے اپنا وقت زیادہ دیا اور جو ہے سرگوشی زیادہ رہی. میں اب آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں کہ ایسے اگر خان صاحب کھڑے ہیں نا, تو رائٹ سائڈ پہ ان کے وہ کھڑے تھے بیرسٹر گور صاحب تھے بالکل کلوز, سامنے شعیب شہین تھے, درمیان میں لطیف کھوسا تھے, اور اس طرف پہ امیان نیازی تھے. بعد میں جوائن کیا نیاز اللہ نیازی نے, بعد میں آئے. تو وہ بالکل سرگوشی کرتے رہے کافی دیر بیرسٹر گور کے ساتھ, کافی دیر, اور کوشش کر رہے تھے. اب دوسرے جو وکلا ایسے کھڑے تھے جیسے ابھی ہم کھڑے ہیں نا کہ مجھے آپ چھوڑیں تو آپ کسی اور کو گفتگو کریں, تو وہ اب کہہ رہے تھے کسی ٹائم ہٹے بیرسٹر گور سے کیا بات کریں, لیکن وہ بہت کافی دیر بیرسٹر گور کو انہوں نے وقت دیا. پھر اس کے بعد اب انہیں کوئی بتایا نہیں کہ ہماری طرف آنا ہے, ظاہر بات ہے کوئی علم چیزیں لانا, یہ ان کے وکلا کا کام ہے. بہت ساری چیزیں مشاورت میں تو بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. ابراہیم نے سوال کیا لیکن وہ اس سے باخبر تھے, مطلب اس سے ان کی خبر پاکستان ایران کے جو موجودہ کلیش ہے اس سے باخبر تھے. دوسرا میری جانب سے سوال کیا گیا تھا, میں نے کہا خان صاحب آپ کی انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے سپریم کورٹ میں, آپ کے وکلا تحریری طور پر دستاویزات جمع نہیں کروا سکے, کیا دیکھتے ہیں, کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وکلا کی جانب سے ویکنیس ہے؟ تو جس پر عمران خان صاحب تھوڑا سا حیران ہوئے, انہوں نے بیرسٹر گور کی جانب دیکھا, اپنے وکلا کی جانب دیکھا, تو وہ کچھ سیکنڈز کا کلپ تھا, لیکن ہم نے تو آپ کو پتا وہ آبزرو کیا کہ پھر اسی دوران بیرسٹر گور نے کہا نہیں ہم نے کرایا تھا, نہیں ہم نے کرایا تھا, اپنے ورڈ کو ریپیٹ کیا, ہم نے دیے تھے. یعنی کہ یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان بہت سارے پارٹی کے فیصلوں سے لاعلم ہے. ایگزیکٹلی, انہیں ایگزیکٹلی بتایا جاتا, انہیں اگر پتہ چل ہی جاتا کہ بعد میں پتہ چلا, لیکن ان کو ایسا کچھ بتا دیا جاتا کہ بعد میں پتہ چل بھی جائے تو خان صاحب ہم نے آپ کو ایسے بتایا. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے بتایا, ابراہیم نے بتایا کہ جب ہم گئے تو خان صاحب بڑے خوش ہوئے کہ چلو صحافی آئے, یعنی کہ وہ چیزیں جو وکلا نہیں بتاتے تھے آپ وہ صحافی بتائیں گے ان کو. ایسا ہی ہے, یہ تو بالکل ہے, کیونکہ اب وکلا باہر آ کے ہمیں کتنی بار آپ دیکھیں فرد جرم کا ایک آپ کے سامنے کیس ہوا تھا, وکلا نے آگے کہا فرد جرم عائد نہیں ہوئی, اور ہم ان کے بیان میں بیٹھے رہے, اور ہم مجھے بتائیں پھر ہمارے صحافی بھائی آئے, انہوں نے بتایا کہ فرد جرم تو سنا دی گئی, عائد ہوگی. اب یہ اتنا بڑا ڈفرنس تھا, تو ہم تو اعتماد اس طرح نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے. فیصل آپ بھی ادھر تھے, آپ نے خان صاحب کو کیسے پایا, کیا ڈسکس کیا, کیا تاثرات کیا تھے, یا اس طرح حوالہ سے؟ یار ذیشان بھائی میں تھوڑا ڈفرینٹ بات کروں گا. میں نے جو چیز وہاں پر آبزرو کی ہے نا, نوٹ کی ہے,
وہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ تھی. ہاں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب عمران خان کا جو سائفر کا کیس ہے نا وہ تو شاید سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے بعد اس کی اتنی ویلیو نہیں رہی, ختم ہو اتنا ورتھ ہی نہیں رہا. اب ہے عمران خان کے صرف 2 کیسز, 190 ملین والا اور توشہ خانہ والا. مطلب وہ کنوکٹڈ ہیں اس میں, اور وہ 2 اگر ختم ہو جائیں تو اس میں عمران خان باہر ہے, ایسا کوئی اور کیس نہیں ہے اسٹرانگ. اچھا ہوتا یہ ہے کہ میں نے کئی بار دیکھا جب عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس چل رہا تھا نا ڈسٹرکٹ کورٹ میں, عمران خان اتنا کنسرن شو کرتے تھے, جاتے تھے, گواہ کے اوپر جرا ہو رہی ہوتی تھی, سنتے تھے خود, ٹھیک ہے, کوئی آبجیکشن ہوتا تھا تو وہ جج کو بتاتے تھے یا اپنے ساتھ وکیل کو کلو دیتے تھے کہ اس بات کے اوپر آپ بات کریں. کل جو میں نے نوٹ کیا نا وہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ بھائی اس کو 0% بھی اپنے کیس میں انٹرسٹ نہیں ہے, اونلی 0% بھی. یعنی کہ ان کو تو وہ سم ٹائم, ابھی ایک دوست اور بتا رہا تھا کہ خان صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ جج صاحب کو کہا آپ نے ویسے بھی کوئی آرڈر کرنا ہے تو کیوں میرا انتظار کر رہے ہیں, انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے عدلیہ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. ہاں مطلب یہ دیکھیں کہ جب گواہ کے اوپر جرا ہو رہی تھی وہ بڑا اہم مرحلہ تھا, اور تقریباً جہاں پہ ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے نا کوئی 15 فٹ کے بعد جو ہے وہ جج بیٹھا ہوتا ہے, تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ عمران خان اپنے جو پارٹی کی مشاورت ہے وہ کرتے رہے ہیں, لیکن کیسز میں 0% بھی انٹرسٹ نہیں لیا. یعنی کہ وہ جو کمرہ عدالت ہے نا اڈیالہ جیل کا, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے. بہت شکریہ فیصل, بہت شکریہ ابراہیم عباسی, شہزاد ملک, شاہزیب ملک. جی ناظرین, بالکل پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان, ایک طرف ان کی پارٹی قیادت نے ان کو ابھی بھی ایک دھوکے میں رکھا ہے, کیونکہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے خان کو اندر نہیں پتا ہوتا, اور فیصلے جو باہر بڑے بڑے فیصلے ہمارے سامنے آتے وہ واقعی میں خان کے لا علمی ہے اس میں, اور خان کو نہیں پتا لیکن فیصلے کیے جا رہے. دوسرا یہ کہ خان ابھی بھی اس اسٹرینتھ کے ساتھ اور اس ولولے کے ساتھ ہے جو پہلے جیل سے پہلے تھے اور ابھی بھی ہے. تو یہ تھی ہمارے دوستوں کی گپ شپ چٹ چٹ جو ہم نے خان کے حوالے سے کی. اس قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.